الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ التفسیر کورس کر رہے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 سے لے کر 15 آیات تک کا ترجمہ اور تفسیر کو سیکھیں گے، پڑھیں گے، جانیں گے انشاءاللہ سے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا سن لو انہم هم المفسدون، بے شک وہی ہیں فساد پھیلانے والے، لیکن ولکن لا یشعرون، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، اسی طرح جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائے، قالوا انؤمن، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ الا سن لو انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں، آمنو جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہائی اختیار کرتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا انا معکم، تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکے جا رہے ہیں۔ تفسیر ان آیات کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ تفسیر عثمانی، خلاصہ یہ ہے کہ منافقین جو فساد پھیلاتے تھے، اول تو خواہشات نفسانیہ میں منہمک تھے اور انقیاد احکام شرعیہ سے کاہل اور متنفر تھے۔ دوسرے مسلمان اور کافر دونوں کے پاس آتے جاتے تھے اور اپنی قدر و منزلت بڑھانے کو ہر ایک کی باتیں دوسروں تک پہنچاتے رہتے تھے۔ تیسرے کفار سے نہایت مدارات اور مخالطت سے پیش آتے تھے اور امور دین کی حفاظت پر کفار سے اصلاً مزاحمت نہ کرتے تھے، اور کفار کے اعتراضات اور شبہات کو جو دین کی باتوں پر ہوتے تھے مسلمانوں کے روبرو نقل کرتے تاکہ ضعیف الاعتقاد اور ضعیف الفہم احکام شرعیہ میں متردد ہو جائیں، اور جب کوئی ان فسادات سے ان کو منع کرتا تو جواب دیتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمام قوم اور ملک مثل زمانہ سابق شیر و شکم ہو کر، یعنی کہ امن و امان کے ساتھ رہیں۔ دین جدید کی وجہ سے جو مخالفت بڑھ گئی ہے بالکل جاتی رہے، چنانچہ ہر زمانہ میں دنیا طلب پرست ایسے ہی کہا کرتے ہیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ تفسیر عثمانی، یعنی اصلاح تو حقیقت میں یہ ہے کہ دین حق جملہ ادیان پر غالب، یعنی باقی تمام دینوں پر غالب ہو، اور جملہ اغراض اور منافع دنیاوی سے احکام شرعیہ کی رعایت زیادہ کی جائے، یعنی اگر ایک طرف دنیاوی فائدہ ہو اور ایک طرف اللہ کا حکم ہو، اللہ کے رسول کا حکم ہو، تو اس موقع پر ہمیں قرآن و سنت کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے دنیاوی فائدے کو، اور دین کی کسی مخالفت اور موافقت کی پرواہ نہ ہو۔ منافقین بحیلہ مصالحت اور مصلحت اندیشی جو کچھ کرتے ہیں وہ حقیقت میں فساد محض ہے، مگر ان کو اس کا شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ
قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ تفسیر عثمانی یعنی اپنے دلوں میں یہ کہتے تھے، یا آپس میں یا ان ضعفاء مسلمین سے جو کسی وجہ سے ان کے رازدار بن رہے تھے۔ سفہاء کہا ہے یہاں پر سچے مسلمانوں کو، یعنی جو سفہاء انہوں نے کہا تھا کہ بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لائے، اس سے سچے مسلمان لوگ مراد تھے کہ لوگوں کی مخالفت اور اس کے نتائج بد سے اور انقلاب زمانہ کے نقصانات سے اپنا بچاؤ نہ کرتے تھے، بخلاف منافقین کے کہ مسلمان اور کفار سب سے ظاہراً بنا کر رکھی تھی انہوں نے، اور اغراض نفسانی کے سبب آخرت کی کوئی فکر نہ تھی۔ مصلحت بینی اس درجہ غالب تھی کہ ایمان اور پابندی احکام شرع کی ضرورت نہ سمجھتے تھے، فقط دعوی زبانی اور ضروری اعمال بمجبوری ادا کرنے پر قناعت تھی۔ یعنی بے وقوف حقیقت میں منافقین ہی تھے کہ مصالح اور اغراض دنیاوی کی خاطر آخرت کا خیال نہ کیا۔ فانی کو کیا لینا اور باقی کو چھوڑ دینا کس قدر حماقت ہے، اور مخلوقات سے ڈرنا کہ جن سے ہزار طرح اپنا بچاؤ کرتے تھے، اور علام الغیوب سے نہ ڈرنا جہاں کسی طرح کوئی امر پیش ہی نہ کیا جا سکے، کتنی جہالت ہے۔ اور صلح کل کیسے، جس میں احکم الحاکمین اور اس کے مقبول بندوں سے مخالفت کی جاتی ہے، مگر منافقین اس درجہ بے وقوف ہیں کہ ایسی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے۔ یعنی منافقین نے کہا تھا کہ جو سچے مسلمان ہیں وہ اصل میں بے وقوف ہیں، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بے وقوف نہیں ہیں، وہ تو اپنے آخرت کے لیے دنیاوی فوائد کو نہیں دیکھتے، دنیاوی نقصانات کو نہیں دیکھتے، وہ تو بس ڈٹ چکے ہیں، جبکہ اصل بے وقوف تو یہی لوگ ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ۔ تفسیر آسان قرآن۔ اپنے شیطانوں سے مراد یہاں پر اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو ان کے سردار تھے، جو ان منافقین کی سازشوں میں ان کے سربراہ اور رہنما کی حیثیت رکھتے تھے۔ تفسیر عثمانی شیاطین یعنی کہ شریر لوگ مراد ہیں ان سے، یا تو وہ کفار ہیں جو اپنے کفر کو سب پر ظاہر کرتے تھے، یا وہ منافقین مراد ہیں جو ان میں رئیس سمجھے جاتے تھے، سردار سمجھے جاتے تھے۔ یعنی کفر اور اعتقاد دین کے معاملہ میں ہم بالکل تمہارے ساتھ ہیں، تم سے کسی حالت میں جدا نہیں ہو سکتے۔ یعنی ظاہری موافقت جو ہم مسلمانوں سے کرتے ہیں، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ ہم حقیقت میں ان کے موافق ہیں، ہم تو ان سے تمسخر کرتے ہیں اور ان کی بے وقوفی سب پر ظاہر کرتے ہیں کہ باوجود یہ کہ ہمارے افعال ہمارے اقوال کے مخالف ہیں، مگر وہ اپنی بے وقوفی سے صرف ہماری زبانی باتوں پر ہم کو مسلمان سمجھ کر ہمارے مال اور اولاد پر ہاتھ نہیں ڈالتے، اور مال غنیمت میں ہم کو شریک کر لیتے ہیں، اور اپنی اولاد سے ہمارا نکاح کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے راز کی باتیں لے آتے ہیں، وہ اس پر بھی ہمارے فریب کو نہیں سمجھتے۔ پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ تفسیر آسان قرآن یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے کہ ان کے دوغلے پن کی فوری سزا دنیا میں انہیں نہیں مل رہی، جس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تدبیر کارگر ہو گئی، چنانچہ وہ اپنی اس گمراہی میں اور پختہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آخرت میں انہیں ایک دم پکڑا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ان کے مذاق کا نتیجہ ہے، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے کہ عنوان سے تعبیر فرمایا گیا۔ یعنی انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم مسلمانوں کے ان کے ساتھ مذاق میں کہتے ہیں، حقیقت میں ہم مسلمان نہیں کافر ہیں، ان کے لیے انہوں نے مذاق کا لفظ استعمال کیا تھا، تو اس کے نتیجے میں اللہ نے بھی پھر اپنے اس عمل کو جو ان کو سزا دی جائے گی مذاق سے ہی تعبیر کیا ہے کہ اگر یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں تو اللہ بھی ان کے ساتھ ایک مذاق کرتا ہے کہ قیامت کے دن ان کو اپنے مذاق کا جو نتیجہ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ تفسیر عثمانی چونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو فرما دیا کہ منافقین کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کرو، ان کے جان و مال سے ہرگز تعرض نہ کرو، اس سے منافقین اپنی حماقت سے سمجھ گئے کہ ایمان لانے سے جو فائدہ مسلمانوں کو ہوا وہ سب فوائد ہم کو بھی صرف زبانی اظہار اسلام سے حاصل ہو گئے۔
اس وجہ سے بالکل مطمئن ہو گئے۔ حالانکہ انجام کار یہ امر منافقین کو سخت بلا میں پھنسانے والا ہے، اس کا انجام نہایت خراب ہے۔ تو اب انصاف کیجئے کہ حقیقت میں تمسخر مسلمانوں کا ہوا یا منافقین کا، یا تمسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تمسخر کا بدلہ اور سزا ان کو دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈھیل دی گئی، حتیٰ کہ انہوں نے سرکشی میں خوب ترقی کی اور ایسے بھٹکے کہ اس کا انجام کچھ نہ سوچا اور خوش ہوئے کہ ہم مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، حالانکہ معاملہ اس کے بالکل الٹ تھا، بالکل بالعکس تھا۔ جاننا چاہیے تھا کہ آیت میں فی طغیانہم یمدہم کے متعلق ہے، مگر تراجم دہلوی جدیدہ میں اس کو یامہم سے متعلق کر دیا، جس سے معنی بگڑ کر معتزلہ کے موافق اور اہل سنت کے خلاف اور استعمال اہل عرب کے مخالف ہو گئے، جو غلط ہے۔ جاننے والے اس کو خوب جانتے ہیں، یعنی کہ وہ تو اپنی طرف سے سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بڑا فائدہ حاصل کر لیا ان سے مذاق کر کے، ہمیں تو بہت سارے فوائد حاصل ہو گئے، جبکہ انہیں اس چیز کا علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام حقیقتیں جانتے ہیں۔ اللہ نے ان کے ساتھ ایک مذاق کیا کہ انہیں بھی ڈھیل دے دی، وہ اس ڈھیل میں اپنی سرکشی نافرمانی میں یہاں تک بڑھتے چلے گئے کہ انجام سے بالکل بے خوف و خطر ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے لیکچر کو کمپلیٹ کریں گے اور میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔